مریم راولپنڈی کی رہائشی تھی، خوبصورت اور خوبرو، پڑھی لکھی اور باشعور۔ یہی وجہ تھی کہ اسے دیکھتے ہی لڑکے کی ماں نے ہاں کہہ دی۔ مریم کی شادی 8-9 سال پہلے ہوئی۔ شادی کے پہلے 6 مہینے میں ہی اس کا پاؤں بھاری ہو گیا۔ اس سسر، نندیں اور بھائی نے بھی انہیں مبارکباد دی اور لڑکا ہوگا کہنا شروع کر دیا۔ ڈیلیوری کا وقت قریب آیا۔ شوہر کے ساتھ ساتھ سسرال کے تقریباً سبھی لوگ مریم کی اسپتال لے کر گئے۔ ڈیلیوری نارمل ہوئی۔ ڈاکٹروں نے بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی اور سنا کر مریم کی سانس کا منہ بن گیا، جبکہ دیگر افراد اپنی بات چھپانے میں کامیاب رہے۔ مریم 2 دن بعد گھر آئی تو معلوم ہوا کہ گھر کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ سانس سے جو بلا لیتی تھی آج بھی بات کر رہی ہے۔ خیر، اگلے ہی سال مریم دوبارہ پریگننٹ ہو گئی۔ اس بار بھی سسرال والے ایسے ہی لوگ لڑکے کی امید لے کر اس کی خدمت کرتے رہے۔ خدا کا کرنا کہ اس بار بھی لڑکی ہوئی۔ اس بار سانس کے ساتھ ساتھ نندوں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا اور مریم بے بسی کی تصویر بنی۔ ان کے رویے دیکھتی رہی۔ مریم نے شکوہ کیا کہ ڈیلیوری نارمل ہوئی، ورنہ سسرال والے آپریشن میں اٹھنے والے اخراجات بھی باتیں سنا کر نکلوا لیتے تھے۔ 2 سال مزید گزرے۔ مریم تیسری بار پھر ماں بننے والی تھی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب مریم کے سسرال والوں نے مریم کو یہ کہتے ہوئے میکے بھیج دیا، اگر بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہیں تو ڈیلیوری کے اخراجات میں تمہارے ماں باپ اور بھائی اٹھائیں۔ مریم کے پاس تیسری مرتبہ بھی بیٹی ہوئی تھی۔ بچے کی پیدائش پر مریم کے سسرال سے کوئی دیکھنے تک نہیں آیا۔ 1.5 ماہ کی بچی اٹھائے مریم گھر واپس آئی تو اس کے لیے زمین بہت گرم ہو چکی تھی۔ سانس اٹھتے بیٹھتے پرانی باتیں نکال کر طعنے دیتی تھی۔ کبھی مریم کی بارات کے کھانے کو خراب کہا جاتا، کبھی مریم کے جہیز پر تنقید کی جاتی۔ گھر کے ہر کام میں کیڑے نکالے جاتے، اس کے پکاتے ہوئے کھانے میں اب برے لگنے لگے تھے۔ مریم صابر شاکر بچی تھی، چپ چاپ سب کچھ سنتی اور مزید محنت اور خدمت کر کے سسر کا دل جیتنا چاہ رہی تھی۔ گھر کا کھانا پکانا، کھانا پیش کرنا، برتن اٹھانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، صفائیاں کرنا، غرض یہ کہ گھر کا کام اکیلے مریم کے سر پر تھا۔ عید آئی تو سارے گھر کا سامان نکال کر مریم نے خود ہی سارا گھر پینٹ کیا، سیڑھی پر چڑھ کر پیچھے صاف کہ اپنے گھر صاف ہوگا، گھر والے سبھی خوش ہوں گے، یہی سوچ کر مریم دنوں رات کام میں جٹی رہی۔ روزانہ سانس کے سر میں تیل کی مالش کرنا، سسر کے پیر پر دبانا مریم کی ذمہ داری تھی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اولاد نرینہ اور خاندان کے وارث کا مطالبہ بدستور جاری رہا۔ مریم کی پہلی بیٹی 5 سال، دوسری 3 سال اور تیسری 1.5 سال کی ہو گئی تھی۔ مریم کی بیٹیاں بھی مریم کی طرح خوبصورت و معصوم اور لیکن اس گھر میں اب ان کی کوئی وقفت نہیں تھی۔ مریم چوتھی بار پریگننٹ ہوئی۔ اس بار ہر نسخہ، ہر وظیفہ آزمایا گیا، طرح طرح کی تعویذ لا کر باندھے گئے۔ مریم خود بھی بہت ڈری ہوئی تھی کہ کسی نے کہا صبح فجر کے بعد فلاں سورت پڑھو تو اولاد نرینہ ہوگی، کسی نے کہا فلاں آیت لکھ کر ناف پر باندھ لو، الفرض اور اسلامی وغیرہ اسلامی ٹونکا استعمال کرو۔ جوں ڈیلیوری کے دن قریب آتے گئے، ڈر مریم کے دل میں بیٹھ گیا۔ وہ ہر وقت یہی دعا کرتی کہ اس بار لڑکا ہو جائے۔ وہ ہر وقت یہی سوچتی تھی کہ لڑکا ہو تو کیا ہوگا۔ سابق ڈیلیوری کے لیے مریم کا اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا گیا۔ اس کی ماں اسے لے کر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل پہنچی۔ لیبر روم جاتے ہوئے بھی مریم بہت ڈری ہوئی تھی۔ ڈیلیوری کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے ایک ننھا سا وجود مریم کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ مریم برداشت نہیں کر سکی۔ اس کا دل رک گیا۔ ہارٹ اٹیک اتنا شدید تھا کہ وہ 40 سیکنڈ میں ہی مر چکی تھی۔ وہ 40 سیکنڈ مریم پر یوں گزرے جیسے 40 سال ہوں۔ ان 40 سیکنڈ میں مریم سوچتی رہی کہ بیٹی پیدا کرنے میں کیا گناہ ہے، بیٹا پیدا ہونے میں کیا گناہ ہے، میری 3 بچوں نے کیا گناہ کیا ہے، اور جو ہوا بھی 40 سیکنڈ پہلے ایک بیٹی میری چھاتیوں پر رکھی گئی، اس کا کیا گناہ ہے۔ ان 40 سیکنڈ میں مریم نے آنے والے 40 سالوں کے لیے سوچا، بن ماں کے 4 بچیاں کون سنبھالے گا، اور یہ بچی جس کی عمر ابھی 40 سیکنڈ ہے، یہ بھی اگلے 40 سال اسی ظلم کی چکی میں ہی پسے گی۔ ڈاکٹروں نے مریم کی لاش اور بچی مریم کی بوڑھی ماں کے حوالے کر دی۔
سب کہتے تھے مریم کو دل کا دورہ پڑا، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ہارٹ اٹیک نہیں، ایک مرڈر تھا، ایک کولڈ بلڈ مرڈر۔